آج ہم اسلام کی پہلی عظیم عالمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی غیر معمولی زندگی پر بات کریں گے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے 7ویں صدی کے عرب کا تصور کریں، ایک ایسا معاشرہ جہاں علم کو عام طور پر مردوں کی میراث سمجھا جاتا تھا اور عورتوں کا مقام اکثر کمتر ہوتا تھا۔ اسی دور میں، اسی معاشرے میں ایک ایسی شخصیت ابھری جو نہ صرف علم کے اعلیٰ ترین درجے پر پہنچی بلکہ وہ ایک پوری قوم کی استاد بنی، اور ان کا مقام اتنا بلند ہوا کہ ان کی پاکدامنی کی گواہی خود آسمان سے قرآن میں نازل ہوئی۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ کیسے ممکن ہوا؟ ایک خاتون کس طرح ایک پوری تہذیب کے لیے علم کی ایسی روشن مثال بن گئی؟ چلیں ان کے اس ناقابل یقین سفر کو ذرا قریب سے دیکھتے ہیں۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے ان کی ابتدائی زندگی اور ان خداداد صلاحیتوں سے جو انہیں قدرت نے عطا کی تھی۔ دیکھتے ہیں کہ ایک عظیم عالمہ کی تیاری کیسے ہوئی۔ دیکھیں، حضرت عائشہ میں بچپن سے ہی کچھ ایسی غیر معمولی خوبیاں تھیں جو انہیں دوسروں سے ممتاز کرتی تھیں۔ ان کا حافظہ حیران انگیز تھا، جسے ہم آج فوٹوگرافک میموری کہتے ہیں۔ گفتگو میں ایسی روانی اور فصاحت تھی کہ سننے والا متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ انہیں شاعری سے بھی گہرا لگاؤ تھا اور اپنے والد حضرت ابوبکر صدیق کی طرح حکمت اور سخاوت میں بھی اپنی مثال آپ تھیں۔ یہی وہ مضبوط بنیاد تھی جس پر ان کی علمی شخصیت کی عظیم عمارت تعمیر ہوئی۔ اور ان کی مہارت کا عالم کیا تھا؟ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ وہ صرف نام نہیں جانتی تھی بلکہ انہیں عرب قبائل کی پوری تاریخ، ان کے آپسی تعلقات اور معاشرتی ڈھانچے کی گہری سمجھ تھی۔ لوگ دور دور سے ان کے پاس یہ پیچیدہ باتیں سمجھنے کے لیے آتے تھے جو خود ان کے علم کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ اس کے بعد ان کی زندگی میں ایک ایسا موڑ آیا، ایک ایسی شراکت داری قائم ہوئی جس نے نہ صرف ان کی اپنی دنیا بلکہ آنے والی پوری تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شادی۔ یہ کوئی عام شادی نہیں تھی، یہ رشتہ محبت، گہرے احترام، فکری ہم آہنگی اور دین کی خدمت کے جذبے پر قائم تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ دوڑ لگاتے، ایک ہی برتن میں کھاتے پیتے اور سفر میں بھی انہیں ساتھ رکھتے۔ یہ ایک ایسی گہری روحانی اور فکری شراکت تھی جس نے حضرت عائشہ کو علم کے اس سرچشمے تک براہ راست رسائی دی جہاں سے پوری دنیا نے فیض یاب ہونا تھا۔ اب بات کرتے ہیں ان کی زندگی کے ایک بہت ہی مشکل، ایک بہت بڑے امتحان کی، ایک ایسی آزمائش جس نے ان کے کردار کو اور بھی نکھارا اور ان کے مرتبے کو ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ 6 ہجری میں ایک سفر کے دوران وہ اتفاقاً قافلے سے پیچھے رہ گئیں۔ منافقین نے، جو ہمیشہ موقع کی تلاش میں رہتے تھے، اس بات کو لے کر ان کے کردار پر انتہائی گھنونا الزام لگایا اور افواہیں پھیلانا شروع کر دیں۔ یہ 1 مہینے پر محیط ایک شدید آزمائش تھی، صرف ان کے لیے نہیں بلکہ پورے مدینہ کے لیے یہ غم اور بے یقینی کا وقت تھا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے خود مداخلت فرمائی اور سورۃ النور کی آیات نازل کر کے ان کی پاک دامنی کا اعلان کیا اور اس بہتان کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ اور جب ان کی بے گناہی ثابت ہو گئی تو ان کی والدہ نے ان سے کہا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کریں، لیکن ان کا جواب سنیے جو ان کے ایمان کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے فرمایا، میں صرف اور صرف اللہ کا شکر ادا کروں گی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا بھروسہ انسانوں پر نہیں بلکہ صرف اپنے رب کی ذات پر تھا۔ تو دیکھیں، اس آزمائش نے انہیں توڑا نہیں بلکہ اور بھی مضبوط بنا دیا۔ ان کا مرتبہ اور تقویٰ اب سب پر عیاں ہو چکا تھا۔ یہ سچ کی فتح تھی اور ان کی پاکیزگی ہمیشہ کے لیے قرآن کا حصہ بن گئی۔ اور یہاں سے ان کی زندگی کا ایک نیا اور شاید سب سے اہم باب شروع ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد وہ آپ کی تعلیمات کا سب سے بڑا مرکز اور سب سے معتبر ذریعہ بن گئیں۔ ذرا تصور کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد امت کو رہنمائی کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ ایسے میں روشنی کا مینار کہاں سے نکلا؟ حضرت عائشہ کے اسی چھوٹے سے حجرے سے جو اب اسلام کی پہلی اور سب سے بڑی درسگاہ بن چکا تھا۔ اور ان کا علم کتنا وسیع تھا، صرف ایک عدد سے اندازہ لگائیے، 2210۔ یہ ان احادیث کی تعداد ہے جو انہوں نے روایت کی۔ یہ ان کے علم کی گہرائی اور امت پر ان کے بے مثال احسان کا ثبوت ہے۔ اور ان کا پڑھانے کا طریقہ بھی کمال کا تھا۔ وہ صرف معلومات منتقل نہیں کرتی تھیں، وہ پہلے طالب علم کے سوال کو بہت غور سے سنتی، پھر قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دیتی، اور سب سے اہم بات، وہ اس فیصلے کے پیچھے کی وجہ، اس کی منطق اور دلیل بھی سمجھاتی تھیں۔ ان کا مقصد شاگردوں کو صرف رٹا لگوانا نہیں بلکہ ان میں سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت پیدا کرنا تھا۔ اور ان کے علم کا دائرہ صرف 1-2 شعبوں تک محدود نہیں تھا۔ آپ نام لیجئے، اسلامی قانون یعنی فقہ، قرآن کی تفسیر، سیرت نبوی، یہاں تک کہ طب، شاعری اور عربوں کی تاریخ اور نسب، ان تمام علوم پر انہیں گہری دسترس حاصل تھی۔ بڑے بڑے صحابہ کہتے تھے کہ انہوں نے ان شعبوں میں حضرت عائشہ سے بڑا عالم نہیں دیکھا۔ تو اب آخر میں بات کرتے ہیں ان کی اس میراث کی جو آج بھی ہمارے ساتھ ہے اور دنیا پر ان کے لازوال اثرات کی۔ دیکھیں، ان کی شخصیت کو کسی ایک خانے میں نہیں رکھا جا سکتا۔
वो एक ही वक्त में क्या कुछ नहीं थी, एक अजीम आलिमा, एक शफीक उस्ताद, एक माहिर फ़कीहा और आने वाली तमाम नस्लों के लिए एक बेहतरीन रोल मॉडल। उनका हर किरदार दूसरे को और भी मजबूत करता था, जिससे उनकी एक मुकम्मल और जामे शख्सियत बनती थी। इतने इल्म और मर्तबे के बावजूद उनकी अपनी जिंदगी कैसी थी? इंतहाई सादा। कहा जाता है कि खुशहाली के दौर में भी उन्होंने कभी पेट भर के खाना नहीं खाया, लेकिन जब देने की बारी आती तो उन जैसा सखी कोई नहीं था। एक बार उन्हें हजारों दिरहम मिले और उन्होंने उसी वक्त उस सारे के सारे गरीबों में बांट दिए और अपने लिए कुछ भी नहीं रखा। हाँ, उनकी जिंदगी में जंग जमल का वाकया भी एक अहम मोड़ था, जो एक सियासी इख्तिलाफ पर मबनी था। लेकिन ये बात भी तारीख का हिस्सा है कि जंग के बाद हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें पूरे एजाज़ व इकराम के साथ मदीना वापस भिजवाया। दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए एहतराम बाकी रहा, जो इन अजीम शख्सियात के बुलंद किरदार को जाहिर करता है। और जब 678 ईस्वी में वो इस दुनिया से रुखसत हुई तो सिर्फ मदीना ही नहीं बल्कि पूरी इल्मी दुनिया ने एक बहुत बड़ा नुकसान महसूस किया। लोग रोते हुए कह रहे थे, आज इल्म का एक बहुत बड़ा दरवाज़ा बंद हो गया है। इनकी मिरास आज भी जिंदा है और हमेशा रहेगी। उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़ारों तालीमात को उम्मत के लिए महफूज किया। वो इस्लामी कानून के बुनियादी सुतूनों में से एक बने और उन्होंने अपने अमल से यह साबित कर दिया कि इल्म और हिकमत पर किसी एक जिन्स की इजारादारी नहीं और तालीम के दरवाजे मर्दों और औरतों दोनों के लिए खुले होने चाहिए। और आखिर में ये एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। जरा सोचिए, अगर तारीख में हमेशा इल्म के दरवाजे मर्दों और औरतों दोनों के लिए बराबर खुले रखे जाते तो आज हमारी दुनिया कैसी होती? हजरत आयशा की जिंदगी हमें इसी रोशन इम्कान की एक झलक दिखाती है।